السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم ایک سیریل سے گفتگو کر رہے ہیں بدعت اور اس کے پوسٹ مارٹم کے عنوان پر، اور پھر اس میں سے یہ بات چل رہی ہے کہ ہر مہینے میں ہم لوگوں نے کیا کیا اپنی طرف سے غلطیاں کر رکھی ہیں، یا کیا بدعتیں کر رکھی ہیں، یا کیا خرافات کر رکھی ہیں. تو کل ہم نے بات کی تھی آپ سے شعبان کے بارے میں. آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے رمضان کے بارے میں. آپ سوچیں گے رمضان میں کیا؟ تو رمضان میں تو بہت اچھا چلتا رہتا ہے. رمضان میں 4 جگہ غلطیاں کی جاتی ہیں. کتنی جگہ؟ 4 جگہ غلطیاں کی جاتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ پروردگار عالم کے لیے روزہ رکھا جائے، اور جتنی عبادت کثرت سے ہو سکتی ہے اس کو ادا کیا جائے. عبادت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں عموماً طور. ایک ڈائریکٹ عبادت کہلاتی ہے، ایک انڈائریکٹ عبادت ہے. ڈائریکٹ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، یہ ڈائریکٹ عبادت ہے. آپ کسی کی مدد کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، لیکن وہ انڈائریکٹ عبادت ہے. ڈائریکٹ عبادت کا درجہ ہمیشہ انڈائریکٹ عبادت سے زیادہ ہوتا ہے. تو رمضان سراپا رحمت، رمضان سراپا آدمی کی روحانیت کو بڑھانے کا مہینہ ہے. اب اس میں اگر آدمی ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھے گا تو جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس میں ان چیزوں کو نہ رکھنے کی وجہ سے اس روحانیت کا فقدان ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے. آپ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی 20 سال سے رکھ رہا ہے، کوئی 25 سال سے، کوئی 40 سال سے. وہ روزے اپنے اثرات زندگی میں نہیں دکھلا رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ روزے کا جو مقصد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ اس سے پہلے کی امتوں پر روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو سوال یہ ہے کہ وہ رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، ہم رمضانی مسلمان دیکھنے میں بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ کیفیت ختم ہونے میں جو بہت سی وجہ ہے، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی حقیقت میں، اس کی اسپرٹ تک، اس کی روح تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. مثال کے طور پر رمضان کا ایک بڑا حصہ تراویح ہے. تراویح میں سب سے پہلی بات تو یہ جو حفاظ کو کرائے پہ لایا جاتا ہے، ہمارے یہاں مطلقاً اس کے بارے میں حرام کا فتویٰ ہے. کہ اگر ایک آدمی کو آپ نے طے کیا ہے کہ ہم، یا حافظ کہتا ہے کہ میں اتنا لوں گا، یا یہ کہ مقتدی حضرات یا مسجد والے اس کو طے کرتے ہیں، تو ایسے آدمی کے پیچھے اگر معلوم ہو جائے تو پھر نماز پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ قرآن مجید کا رمضان میں سننا فرض ہے، مستحب ہے. مستحب کے لیے آپ حرام کام نہیں کر سکتے. اب جب ایک آدمی طے کر کے لایا ہے اور طے کر کے پڑھ رہا ہے، اب نتیجہ اس کے پیچھے جتنے لوگ بھی نماز پڑھنا ہے ان کو کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے، آپ 20 رکعت کا ایک ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں، لیکن وہ قرآن مجید اپنے اثرات آپ کے دل پر چھوڑ دے، وہ نہیں ہونا ہے. تو بہت بڑا فالٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جو اجرت، اچھا جب وہ لایا جاتا ہے تو اب اس کے بعد چندہ کیا جاتا ہے. حافظ صاحب کو دینے کے لیے پیسہ چندہ کیا جاتا ہے. جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ حافظ صاحب کو دینا ہے، پیسہ دیجئے، یہ چندہ کرنا ٹوٹل غلط ہے. آپ بتائیے اس میں پورا بھارت ملوث ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے ابھی قریب تک کا بھی فتویٰ اسی پر فتویٰ ہے کہ آپ، اس سے بہتر یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ذریعے تراویح پڑھ لیجئے، لیکن اگر آپ نے ایسا چکر چلا رکھا ہے تو غلط ہے. یہاں تک بات بڑھ گئی ہے بڑے شہروں میں کہ ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ ایجنٹ آپ سے طے کرتے ہیں کہ میں آپ کو بلی مسجد میں رکھا دوں گا، 50,000 روپے آپ کو دیں گے، لیکن ہم اس میں سے 5% ہم لیں گے. یہاں تک اب معاملہ طے ہو چکا ہے. اگر ایسی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے.
جیسے بکرے کی منڈی لگتی ہے بقرعید میں، ایسے ہی منڈیاں بڑے بڑے شہروں میں کہ یہ صاحب 5,000 والے حافظ جی ہیں، یہ 10,000 والے حافظ جی ہیں، یہ 50,000 والے حافظ جی ہیں، یہ اتنے والے حافظ جی ہیں۔ یہ سب سے بڑی جو ہے غلطی اور خرافات ہے جو رمضان کے روح کو ٹوٹل کیا کر رہی ہے، ختم کر رہی ہے۔ نمبر 1، بڑے شہروں میں ایک اور چکر چلایا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ختم کر لیں، لہذا بعض حفاظ کو کرائے پہ لایا جاتا ہے، 3 دن میں تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ 1 دن میں پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ 1 دن میں پڑھنے کے بارے میں ہمارے یہاں زیادہ لوگوں کا فتویٰ یہ ہے کہ مکروہ ہے نماز، کیونکہ کوئی بھی آدمی 1 دن میں قرآن مجید جب ختم کرے گا تو قرآن کے حق کو کبھی زندگی میں ادا کر سکتا نہیں، اتنا فاسٹ وہ پڑھے گا کہ صرف ایک رسم ہے، ورنہ قرآن کا پڑھنا قطعی نہیں ہے۔ پبلک کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے 3 دن میں ختم کر لیا، یا بعض شہروں میں 1 ہفتے میں ختم کر لیا، اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ تراویح ہمارے ذمے سے ختم ہو گئی۔ تراویح الگ چیز ہے، قرآن مجید کا مکمل سننا الگ چیز ہے۔ اگر آپ نے 1 ہفتے میں سن لیا ہے، اس کے باوجود بھی تراویح جب تک چاند نہیں نکلے گا تب تک تراویح کا وہی حکم ہے جو پہلے دن حکم ہے۔ ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا مالدار اپنے گھر پہ لا کر کے سنا لیتے ہیں 4-5 دن میں، اس کے بعد پورے رمضان پکنک کرنا ان کو۔ لہذا قرآن مجید کے ساتھ یہ جو ہے یہ مذاق جو ہے نا، یہ مذاق کی وجہ سے ہمارے رمضان میں اسپرٹ نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ خود کو شبینہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات، کوئی بھی شبینے کا کہیں کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے قرآن حدیث میں، سب لوگوں نے اپنی مرضی سے گڑھ رکھا ہے۔ جلدی جلدی پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس پر قرآن مجید نازل ہوا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہمارے لیے کہا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ جب قرآن کی تلاوت کریں تو بہت ٹھہر ٹھہر کر کریں، کیونکہ مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد تو یہ ہے کہ پڑھا جائے تو لوگ جانیں، کم سے کم اگر سمجھ نہیں سکتے ہیں تو یہ تو جانیں کہ لفظ کیا کہہ رہا ہے۔ جب حافظ جی شبینہ سناتے ہیں تو کوئی مائی کا لال پیچھے پکڑ نہیں سکتا کہ لفظ کیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے حدیث کی مخالفت، حدیث میں کیا ہے کہ امام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھے، پیچھے والوں کو تکلیف نہیں ہو۔ جب تم شبینہ پڑھ رہے ہو تو پیچھے لوگ کیا کرتے ہیں؟ شامل ہی نہیں ہوتے ہیں، امام صاحب پڑھ رہے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو رکوع کرنے کا ٹائم آ رہا ہے تو وہ اٹھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ رکوع کرتے ہیں۔ یہ سب مذاق ہے، نماز کا بھی مذاق ہے اور قرآن کا بھی مذاق ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی غلط فہمی ہو رہی۔ دوسری چیز، رمضان کو پکنک بنا دیا گیا ہے، یہ دوسرا معاملہ ہے۔ اس میں ہندوستان میں بھی اور عرب دنیا میں تو یہ پوری ٹوٹل پکنک ہے۔ ایک بڑا طبقہ آفس میں کام ہی نہیں کرتا پورے رمضان میں، کوئی بھی آپ پیپر لے کر جائیں، کوئی کام ہو، نہیں بھائی رمضان کریم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی ہے رمضان میں، جنگ واقع ہوئی ہے کس میں؟ رمضان میں۔ ایک بڑا طبقہ عرب دنیا کا رمضان میں کام نہیں کرتا، پورا مہینہ آپ کا کام ڈیلے ہوتا رہے گا، لوگ کام ہی نہیں کریں گے۔ ایک چیز، ایک بڑا طبقہ افطاری سے لے کر کے سحری تک ساحل پر گزارتا ہے سمندر کے، ٹوٹل۔ بھئی کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی چیز کہ مہینہ پکنک کا مہینہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو راتیں اتنی اہم ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں سورج ڈوبنے کے بعد سے سمائے دنیا پر پروردگار عالم قریب آتا ہے اور لوگوں کو پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ ایسی جگہ پر بندہ جو ہے وہ پورے پکنک کا ماحول بنا کر کے کھانا پانی لے کر کے گیا ہے اور سمندر کے ساحل پر بیٹھ کر کے وہ پکنک بنا رہا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بڑے شہروں میں یہ ہو رہا ہے کہ تراویح کے بعد سے لے کر کے 1 بجے تک تو نارمل لوگ گپے مار رہے ہیں، موٹر سائیکلیں دوڑا رہے ہیں، اور ٹوٹل نوجوان جو ہے کھانے پینے میں لگا۔ حالانکہ دیکھا جائے اگر حقیقت اس کی معلوم ہو جائے، ایک ایک لمحہ عبادت کا لمحہ ہے۔ وہ پورا کا پورا رمضان جو ہے نا یہ پکنک بنا دیا گیا۔ یہ دوسری بڑی پرابلم ہو گئی ہے کہ پورا بھائی سوئے نہیں، ہلو
سوئے نہیں, سوتے ہیں تو میں نہیں تقریر, نہیں آنکھ بند کریں تو کیا مطلب ہے, سامنے نہیں بیٹھے, پیچھے جا کر بیٹھے سوئے, میری کمزوری ہے یہ. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں, تو دوسرا بڑا معاملہ کیا ہو گیا ہے, بھارت کے بھی بڑے بڑے شہر اور عرب دنیا میں بھی پورا کا پورا معاملہ پکنک کا ہو گیا. آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر ان وقتوں کو صحیح کوئی گزارتا ہے تو یورپ میں ایک حد تک اچھا رمضان گزارتے ہیں, عبادت کی طرف کثرت سے بڑھتے ہیں, اس طریقے سے وہ پکنک کا ماحول نہیں بناتے ہیں. لیکن ان تمام علاقوں میں, آپ کا شہر میں خود آپ دیکھیں کہ تراویح ختم ہونے کے بعد نوجوان کرتا, کوئی آدمی گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے, بازار میں کھڑے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, چائے پہ چائے چل رہی ہے, ادھر جا رہے ہیں, موٹر سائیکل نوجوان لڑکے دوڑا رہے ہیں. ایک ایک سیکنڈ جس کا جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے, اس کا ایک ایک گھنٹہ نہیں پوری رات برباد کی جا رہی. یہ دوسری غلطی ہو رہی ہے جو رمضان میں ہو رہی ہے. تو رمضان کو پکنک منا کیجیے. تیسری چیز, لیلۃ القدر ایک بڑی اہم رات ہے, وہ چاہے آپ 21 کو مانیں اور چاہے 27 کو مانیں, جس دن میں ماریں. طاق راتوں کو اب لوگوں نے سمجھا ہے کہ تقریر کا ایک ذریعہ ہے, ایک دم غلط بات ہے. یہ تقریر کا وقت نہیں ہے. جو تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, رمضان کے پہلے آنے سے پہلے تقریر کر دی کہ بھائی دیکھو یہ جو رمضان آ رہا ہے, شہر عظیم, بہترین مہینہ, بڑا مہینہ ہے, آپ لوگ اس کو خیر خواہی سے گزاریں, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں, مساوات, لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں, عبادت کی طرف رغبت کریں. ساری باتیں آپ رمضان سے پہلے, کسی بھی لیلۃ القدر میں کی رات میں, طاق رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی پروگرام کا اہتمام نہیں کیا. اہتمام کیا کیا گیا؟ بخاری کی روایت ہے کہ شذ میزرہ, عبادت کے لیے پہلوان کی طرح تیار ہو جاتے تھے کہ یہ راتیں عبادت کی ہیں. ہم نے رات کا نام ہی دے دیا ہے جگنے والی رات, عبادت والی رات نہیں, نام ہی دے رکھا ہے جگنے کی رات. جگنا مقصد تھوڑا ہے, مقصد تو عبادت ہے. تو یہ جو بلا کر کے ہر رات میں آج فلاں مولانا صاحب تقریر کریں گے, آج فلاں مولانا صاحب اس تقریر کر, یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے. جن چیزوں میں انفرادی چیز ہوتی ہے, یہ ساری عبادتیں انفرادی ہیں, اس میں مولانا صاحب کی تقریر کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تیاری پہلے ہوتی ہے, اب تقریر کرا کر کے, حتیٰ کہ آخری رات میں, اب اس کے بعد رمضان ختم ہوا, مولانا صاحب رمضان کے بارے میں کیا تقریر کریں گے؟ اب کون سی تیاری تم کو کرنی ہے جو آخری رات میں 29 کو کروا رہے ہو مولانا صاحب سے تقریر؟ تو یہ ایک رسم بنا دی گئی ہے ہمارے یہاں دارالعلوم کا. ابھی لیٹسٹ فتویٰ اس رمضان میں کہ اس طریقے سے رمضان کا مقصد طاق راتوں کو گزارنے کا نہیں ہے. اب وہ جب وہ طاق رات ہوتی ہے, مولانا صاحب تقریر کرتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ, اب اس کے بعد چائے کا اہتمام ہے, پکنک, وہ ٹوٹل پکنک بنا دی گئی. اب اس میں نوجوانوں کا تو کام یہ ہے نا کہ ہر وہ کام جس میں دل کو اچھا لگے وہ کرنا, جو اللہ کو اچھا لگے اس سے مطلب نہیں ہے. کچھ لوگ لائٹنگ میں لگے ہوئے ہیں, پوری لائٹنگ سجائی جا رہی ہے. دیکھیں عبادت گاہ ہے, یہ مسجد کیا ہے, تماشا گاہ نہیں ہے کہ لوگ دور سے دیکھیں اچھا بہت اچھی لائٹنگ کی گئی ہے. یہ تماشا کا مطلب ہوتا ہے, یہ تماشا گاہ ہے. ایسی جگہ پہ جب کوئی بات کرتا ہے کہ بڑی اچھی سجائی گئی, اس کا مطلب آپ نے عبادت گاہ کو تماشا گاہ بنایا ہے, یہ تماشا گاہ نہیں ہے. مسجد تو اتنی سادی ہونی چاہیے کہ آدمی کو اندر آنے کے بعد نماز پڑھنے کے وقت میں کوئی چیز اس کے خشوع خضوع کو ڈسٹرب نہیں کرے. آپ نے خوب لائٹ کر رکھی ہے, بندہ اس میں گھومے, نماز کیسے پڑھے گا بیچارہ؟ آپ نے تو ڈیکور اتنا کر دیا ہے کہ اس کا سارا ذہن ڈیکوریشن پہ چلا جا رہا ہے. تو یہ تیسری بات کہ لیلۃ القدر کا غلط استعمال, اور پھر اس میں جو ہے وہ حظ نفس کے لیے, دن کے خوش کرنے کے لیے کام کرنا. آخری چیز افطاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ بھائی افطاری جو ہے اگر آپ کو کچھ نہیں میسر ہے, جب آپ نے افطاری کی فضیلت بیان کی تو ایک صحابی نے پوچھا, اللہ کے رسول بعض لوگوں کو تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ افطاری کرانے کی وہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, کیسے کرائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی پانی کا ایک گھونٹ ہے, چھاچھ کا ایک گھونٹ ہے, جس کو آپ وہ لبن کہتے ہیں, چھاچھ ہے,
اس کا ایک گھونٹ ہے، یہ بھی افطاری کرانے کے مانند۔ آج کیا ہے ہمارا اسٹیٹس ہے افطاری میں اپنے کیٹیگری کے لوگوں کو افطاری کراؤں گا۔ ہمارے محلے میں ایک آدمی غریب رہتا ہے، وہ غریب ہماری لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ شہر کا ایک کونے کا آدمی امیر ہے، وہ ہماری لسٹ میں شامل ہے، لیکن ہمارے بازو غریب ہے یا ہمارا رشتہ دار غریب ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ کیا ہے؟ یہ شو بازی ہے، یہ افطاری نہیں ہے۔ وہ منسٹر جو افطاری کراتا ثواب کی نیت سے کراتا ہے، تو افطاری کہیں سیاست کی نظر ہے اور کہیں افطاری شو بازی کی نظر میں ہے۔ افطاری کا مقصد کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی پریشان ہے تو اس پریشان آدمی بھی رمضان میں اللہ کی برکت سے محروم نہیں رہے۔ اچھا، جو اصل ٹائم ہے پورے رمضان کا، صبح سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کا، اس میں سب سے اہم وقت افطاری سے پہلے کا ہے، افطاری سے پہلے کا ہے۔ اب اس وقت کیا ہے؟ سارے لوگ افطاری میں بزی ہیں، وہ اس وقت کا استعمال ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ گھر میں بھی یہی کیفیت ہے، ہم ڈائننگ ہال میں بیٹھے ہیں، اپنے ہال میں بیٹھے ہیں، بیگم صاحب کھانا پکا رہے ہیں، اس وقت کھانا تیار ہوگا، افطاری تیار ہوگی، جب آدھا منٹ بھی باقی نہیں رہے گا پکار کر کے یہاں سے کہنا پڑتا ہے بھائی افطاری کرو، اذان ہو رہی ہے۔ یہ رمضان میں افطار کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ افطار کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے جو اللہ نے توفیق دی ہے لے کر بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد اپنے رب کے سامنے یہ وقت حاضر ہونے کا ہے، دعا کرنے کا ہے، یہ دعا قبولیت کا وقت ہے۔ دن بھر جو آپ نے رابع ہے، جو محنت کی ہے، وہ سیلری لینے کا ٹائم ہے۔ سیلری لینے کے ٹائم میں آپ بازار دوڑ رہے ہیں اور بیگم جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ کچن میں کھانا بنا رہی ہے۔ یہ وقت کا غلط استعمال ہے۔ لہذا افطاری کو سیاست کی نظر سے بچائیں، افطاری کو شو بازی کی نظر سے بچائیں، اور افطاری کے اندر جو ہے وہ اس وقت کے استعمال کو صحیح معنی میں بچائیں۔ یہ باتیں پورے دنیا میں اس وقت حالات رمضان کے ہی ہو گئے۔ اس کی بنیاد پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم رمضانی مسلمان ہوتے ہیں، مسجدیں ہماری بھر جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسجدیں بھری ہوں گی، نمازی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ہیڈ گنیں گے تو ہیڈ بہت ہوں گے، نمبر بہت ہوں گے، آپ نے فرمایا نمازی نہیں ہوں گے۔ وہ یہی کیفیت ہے۔ تو یہ رمضانی مسلمان جو بنا جاتا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، رمضان کے اصل اسپرٹ کو پکڑیں۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ جو رمضان میں تراویح آپ پڑھتے ہیں، تراویح میں 4 رکعات کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، کسی حدیث میں یہ دعا لکھی نہیں، آج نوٹ کر لیں۔ جہاں بھی وہ دعا لٹکی ہوئی ہے، وہ چاہے ہمارے مدرسے والوں نے لٹکا رکھا ہے، کسی حدیث میں یہ دعا ثابت نہیں ہے۔ کبھی بھی اگر وہ دعا پڑھیں تو اس نیت سے نہیں پڑھیں کہ سنت ہے، یاد رکھیں۔ ایک اچھے الفاظ ہیں، اچھی دعا ہے، اور اس کے الفاظ اچھے ہیں، معنی اچھے ہیں، تو اس کو کبھی بھی سنت سمجھ کر نہیں پڑھیں، اور اچھا سمجھ کر پڑھیں تو پرماننٹ کبھی نہیں پڑھیں، کبھی پڑھیں کبھی چھوڑیں، تاکہ معلوم ہو کہ یہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ تراویح کے بعد کی کمپلسری دعا ہے۔ ورنہ ہمارے یہاں کسی دارالعلوم کا کوئی فتویٰ اس کے بارے میں نہیں ہے کہ صاحب یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اچھے الفاظ ہیں، آپ کو عربی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، اچھی دعا ہے، آپ کبھی ربنا آتنا پڑھ دیجئے، کیا ضرورت ہے اسی دعا کو پڑھنے کے لیے؟ آپ کو بتایا تھا نا، یہ تو جب جو پروگرام شروع ہوا بدعت کا پوسٹ مارٹم، کہ کسی چیز کو آپ فکس نہیں کر سکتے، وقت کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے اور نمبر کے لحاظ سے۔ آپ نے اس دعا کو تراویح کے درمیان میں 4 رکعت کے بعد فکس کیا، فکس کرنے کے لیے حدیث چاہیے، نہ دعا ثابت ہے نہ فکس کرنا ثابت ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کریں۔ یہ باتیں رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔